الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو آج کا درس بہار شریعت حصہ دوم صفحہ نمبر 311 اور غسل کا بیان۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ غسل کا بیان، غسل کے فضائل سمجھیں گے، اور سماعت کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیں۔ حضور کے حدیث پاک ہے نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اور آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی سے جڑنے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو چلے سماعت کریں، سماعت کریں۔ غسل کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، اگر تم جنب ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ اور فرماتا ہے حَتَّى يَطْهُرْنَ، یہاں تک کہ وہ حیض والی عورتیں اچھی طرح پاک ہو جائیں۔ اور فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، یہ ایمان والو نشہ کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ یہاں تک کہ سمجھنے لگو جو کہتے ہو، نہ حالت جنابت میں جب تک غسل نہ کرو، مگر سفر کی حالت میں کہ وہاں پانی نہ ملے تو بجائے غسل تیمم ہے۔ حدیث نمبر 1، صحیح بخاری و صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جنابت کا غسل فرماتے تو ابتدا یوں کرتے کہ پہلے ہاتھ دھوتے، پھر نماز جیسا وضو کرتے، پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے، پھر سر پر 3 لپ پانی ڈالتے، پھر تمام جلد پر پانی بہاتے۔ حدیث نمبر 2، انہی کتابوں میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے کہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کیا، اور حضور نے ہاتھوں پر پانی ڈالا اور ان کو دھویا، پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا، پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا، پھر استنجا فرمایا، پھر ہاتھ زمین پر مار کر ملا اور دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور ہاتھ دھوئے، پھر سر پر پانی ڈالا، تمام بدن پر پانی بہایا، پھر اس جگہ سے الگ ہو کر پائیں مبارک دھوئے، اور اس کے بعد میں نے بدن پوچھنے کے لیے ایک کپڑا دیا تو حضور نے نہ لیا اور ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے تشریف لے گئے۔ حدیث نمبر 3، بخاری و مسلم میں بروایت ام المومنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا مروی ہے کہ انصار کی ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بعد نہانے کا سوال کیا تو اس کو یہ کیفیت غسل کی تعلیم فرمائی۔ پھر فرمایا کہ مشک آلودہ ایک ٹکڑا لے کر اس سے طہارت کر۔ عرض کی کیسے اس سے طہارت کروں؟ فرمایا اس سے طہارت کر۔ عرض کی کیسے طہارت کروں؟ فرمایا سبحان اللہ، اس سے طہارت کر۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے اسے اپنی طرف کھینچ کر کہا کہ اس سے خون کے اثر کو صاف کر۔ حدیث نمبر 4، امام مسلم نے ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کی فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے سر کی چوٹی مضبوط گوندھتی ہوں تو کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھول ڈالوں؟ فرمایا نہیں، تجھ کو صرف یہی کفایت کرتی ہے کہ سر پر 3 لپ پانی ڈال لے، پھر اپنے اوپر پانی بہا لے، پاک ہو جائے گی، یعنی جب کہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں۔ اگر اتنی سخت گوندھی ہو کہ جڑوں تک پانی نہ پہنچے تو کھولنا فرض ہے۔ حدیث نمبر 5، ابو داؤد و ترمذی و ابن ماجہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو۔
اور حدیث نمبر 6 نیز ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑے گا تو اس کے ساتھ آگ سے ایسا کیا جائے گا، یعنی عذاب دیا جائے گا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی، یعنی 3 بار یہی فرمایا، یعنی سر کے بال مڈا ڈالے کہ بالوں کی وجہ سے کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اللہ اکبر، یہ تقبہ ہے اللہ والوں کا۔ حدیث نمبر 7 اصحاب سنن اربعہ نے ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غسل کے بعد وضو نہیں فرماتے۔ حدیث نمبر 8 ابو داؤد نے حضرت اعلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ملاحظہ فرمایا، پھر ممبر پر تشریف لے جا کر حمد الہی و ثنا کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ حیا فرمانے والا اور پردہ پوش ہے، حیا اور پردہ کرنے کو دوست رکھتا ہے، جب تم میں کوئی نہائے تو اسے پردہ کرنا لازم ہے۔ حدیث نمبر 9 متعدد کتابوں میں بکثرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ اور پچھلے دن یعنی قیامت پر ایمان لایا حمام میں بغیر تہبند کے نہ جائے، اور جو اللہ تعالیٰ اور پچھلے دن پر ایمان لایا اپنی بیوی کو حمام میں نہ بھیجے۔ حدیث نمبر 10 ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حمام میں جانے کا سوال کیا، فرمایا عورتوں کے لیے حمام میں خیر نہیں، عرض کی تہبند باندھ کر جاتی ہیں، فرمایا اگرچہ تہبند اور کرتے اور اوڑھنی کے ساتھ جائیں۔ حدیث نمبر 11 صحیح بخاری و مسلم میں روایت ہے کہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا رسول اللہ تعالی حق بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، تو کیا جب عورت کو احتلام ہو تو اس پر نہانا ہے؟ فرمایا ہاں، جب کہ پانی یعنی منی دیکھے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منہ ڈھانک لیا اور عرض کیا رسول اللہ کیا عورت کو احتلام ہوتا ہے؟ فرمایا ہاں، ایسا نہ ہو تو کس وجہ سے بچہ ماں کی مشابہ ہوتا ہے۔ فائدہ امہات المؤمنین کو اللہ عز و جل نے حاضری خدمت سے پیشتر بھی احتلام سے محفوظ رکھا تھا، اس لیے کہ احتلام میں شیطان کی مداخلت ہے اور شیطانی مداخلتوں سے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن پاک ہیں، اسی لیے ان کو حضرت ام سلیم کے اس سوال کا تعجب ہوا۔ حدیث نمبر 12 ابو داؤد و ترمذی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ مرد تری پائے اور احتلام یاد نہ ہو تو فرمایا غسل کرے، اور اس شخص کے بارے میں سوال ہوا کہ خواب کا یقین ہے اور تری اثر نہیں پاتا، فرمایا اس پر غسل نہیں۔ تو ام سلیم نے عرض کی کہ عورت اس کو دیکھے تو اس پر غسل ہے؟ فرمایا ہاں، عورتیں مردوں کی مثل ہیں۔ حدیث نمبر 13 ترمذی میں انہیں سے مروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب مرد کے ختنہ کی جگہ یعنی حشفہ جو کٹوری کی طرح ہوتا ہے عورت کے مقام میں غائب ہو جائے غسل واجب ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 14 صحیح بخاری و مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ ان کو رات میں نہانے کی ضرورت ہو جاتی ہے، فرمایا وضو کر لو اور عضو تناسل کو دھو لو پھر سو جاؤ۔ حدیث نمبر 15 حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جنب ہوتے اور کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز جیسا وضو فرماتے ہیں۔ اور حدیث نمبر 16 مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم میں کوئی اپنی بیوی کے پاس جا کر دوبارہ جانا چاہے تو وضو کر لے۔ حدیث نمبر 17 ترمذی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیض والی اور جنب قرآن میں سے کچھ نہ پڑھے۔ حدیث نمبر 18 ابو داؤد نے ام المؤمنین صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان گھروں کا رخ مسجد سے پھیر دو کہ مسجد کو حائض اور جنب کے لیے حلال نہیں کرتا۔
حدیث نمبر 19 ابو داؤد نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ملائکہ یعنی فرشتے اس گھر میں نہیں جاتے، کس گھر میں؟ جس گھر میں تصویر اور کتا اور جنب یعنی لوگ ناپاک ہوں۔ اب اس سے پتہ چلا کہ فرشتے اس گھر میں نہیں داخل ہوتے جس گھر میں تصویر ہو یا کتا ہو یا پھر ناپاک ہو کوئی چیز جس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے، تو ایسے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے، ہمارے گھروں میں لوگ ہفتہ ہفتہ نہیں نہاتے ہیں، جن کے اوپر غسل کرنا واجب ہوتا ہے وہ نہاتے نہیں ہیں۔ اور تصویر کا تو معاملہ دیکھ ہی رہے ہیں کہ ہر جگہ تو تصویر نظر آ رہی ہے، ہر جگہ، تو ایسے گھروں میں پھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث نمبر 20 ابو داؤد و عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے 3 شخصوں سے قریب نہیں ہوتے۔ نمبر 1 کافر کا مردہ، نمبر 2 خلوق میں لتھڑا ہوا یعنی ایک یہ خوشبو ہے جو زعفران سے بنائی جاتی ہے جو خوشبودار ہوتی ہے، مرد کے لیے حرام ہے۔ نمبر 3 جنب مگر یہ کہ وضو کر لے۔ حدیث نمبر 21 امام مالک نے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط عمر بن حزم کو لکھا تھا اس میں یہ تھا کہ قرآن نہ چھوئے مگر پاک شخص۔ حدیث نمبر 22 امام بخاری و امام مسلم نے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کو آئے اسے چاہیے کہ نہا لے۔ اب انشاءاللہ میں اس کے آگے آپ سب کی خدمت میں غسل کے مسائل پیش کروں گا۔ آپ نے آج حدیث پاک سے یہ سماعت کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیسے کیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جن حضرات نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل برکاتی آن لائن اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر دیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔